سعودی عرب میں رہنے والا ایک پردیسی بتاتا ہے، ایک دن میرے کفیل نے زکوٰۃ بانٹنے کا ارادہ کیا، مجھے بھی ساتھ لے لیا۔ گاڑی میں زکوٰۃ کے لیے لفافے رکھے ہوئے تھے، ہر لفافے میں 5000 ریال تھے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ ہم دونوں ساحلی علاقے کے گاؤں کی طرف نکل پڑے جہاں غریبی اور مجبوری کا بسیرا ہے۔ ایک گاؤں سے نکل کر زیدہ جازیان شہرہ پر آئے، دور سے ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ جلتی دھوپ میں ایک بزرگ اکیلے ننگے صحرا راستے پر چل رہے تھے۔ عمر ظاہر طور پر 70 سال یا اس سے کچھ زیادہ تھی، لیکن جسم میں اب بھی طاقت باقی تھی۔ دوست نے کہا، یہ بزرگ اس ویرانے علاقے میں کس حال میں بھٹک رہے ہیں؟ ڈرائیور نے کہا، یقیناً کوئی یمنی ہے اور غیر قانونی راستے سے آیا ہوگا۔ گاڑی روکی گئی، بزرگ کے قریب گئے اور سلام کیا۔ پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ بولے، یمن سے۔ پھر سوال کیا، کہاں جا رہے ہو؟ جواب ملا، مکہ مکرمہ، بیت اللہ کے دیدار کو، عمرہ کرنے۔ ہم نے کہا، قانونی طریقے سے آئے ہو؟ بولے، نہیں، میرے پاس اتنے وسائل کہاں، داخلے کے لیے 2000 ریال ضمانت دینا ضروری تھا، میرے پاس کل 200 ریال تھے، 100 سواری پر خرچ ہو گئے، 100 باقی ہیں، اس کے بعد پیدل چل رہا ہوں۔ دوست نے پوچھا، کتنے دن ہوئے چلتے؟ بولے، 6 دن سے لگاتار سفر میں ہوں۔ پھر سوال کیا گیا کہ روزے سے ہو؟ بولے، ہاں، صائم ہوں۔ یہ سن کر ہم سب حیران رہ گئے۔ دھوپ، بھوک، پیاس، لمبا سفر اور پھر اس میں روزہ۔ ہم نے پوچھا، ان سب چوکیوں سے کیسے گزر گئے؟ بزرگ نے کہا، اس رب کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہر چوکی کے پاس سے گزرا لیکن کسی نے نہ روکا۔ انہوں نے آگے بتایا، کچھ دیر پہلے تو ایک گشتی پولیس نے پکڑ لیا اور تھانے بھی لے گئی، مگر جب میں نے کہا کہ میرا مقصد صرف بیت اللہ کی زیارت ہے تو انہوں نے رہا کر دیا۔ یہ سن کر ہمارے دل کانپ گئے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس بندے کے لیے خود راستے آسان کر دیے۔ میرے کفیل صاحب نے بے اختیار 2 لفافے بزرگ کے ہاتھ میں تھما دیے۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا، مگر انہیں اندازہ نہ تھا کہ اس میں کتنی رقم ہے۔ میں نے کہا، لفافے کھولو اور پیسے محفوظ کر لو۔ جب انہوں نے لفافے کھولے اور دیکھا کہ 10,000 ریال ہے تو حیرت اور صدمے میں گاڑی میں ہی گر پڑے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور زبان پر بے اختیار یہ الفاظ تھے، یہ سب میرے لیے، یہ سب اتنی بڑی رقم میرے لیے؟ تو ہم نے انہیں ہوش میں لانے کے لیے ان کے منہ پر پانی چھڑکا۔ ہوش آیا تو کہنے لگے، میرا یمن میں ایک چھوٹا سا گھر ہے جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی زمین تھی جسے میں نے اللہ کے راستے پر وقف کر دیا۔ اسی پر میں نے اپنے بچوں کے ساتھ مل کر مسجد تعمیر کی۔ عمارت مکمل ہو چکی ہے مگر فرش اور کچھ چیزیں باقی ہیں۔ میں اسی فکر میں تھا کہ کہاں سے اتنی بڑی رقم لاؤں گا۔ آج اللہ نے آپ کے ذریعے مجھے وہ رقم بھی عطا کر دی۔ یہ سن کر ہماری آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو گئے۔ اس وقت دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گونجا کہ جس کا مقصد آخرت ہو، اللہ اس کے دل میں گنا ڈال دیتا ہے، اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے اور دنیا خود اس کے پاس جھک کر آتی ہے، اور جس کی فکر صرف دنیا ہو، اللہ اس کی محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس کے معاملوں کو بکھیر دیتے ہیں، اور اسے دنیا سے وہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں طے ہے۔ میرے کفیل نے اشارہ کیا اور مزید 2 لفافے بزرگ کے حوالے کر دیے۔ یوں کل ملا کر 20,000 ریال ہو گئے۔ بزرگ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں تھم نہیں رہی تھی۔ وہ لگاتار دعائیں دیتے رہے اور بار بار دہراتے رہے، اللہ نے پرندوں کی طرح مجھے رزق پہنچا دیا۔ واقعی وہ لمحہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک یاد آ گئی، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو کہ جیسا کہ حق ہے تو اللہ تمہیں ویسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ یہ قصہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے در کو پکڑ لیتا ہے اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ سچے دل سے نکلی ہوئی دعا اور توکل کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ دولت نصیب فرمائے۔